نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسا نرالا کرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کروانے خود تشریف لائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے دنیا میں ایک کاغذ پر درود لکھا ہوگا، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا لکھا ہوا وہ درود پاک اس کے نیکیوں کے پرڑے میں رکھ دیں گے، جس کی برکت سے نیکیوں کا پرڑا وزنی ہو جائے گا اور اس کے بخشش ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1300 ہجری کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 27 سال کچھ ماہ تھی۔ گرمی کا موسم تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی علمی تحقیق کے لیے باریک الفاظ میں لکھی ہوئی کتابیں مسلسل دیکھنی پڑی۔ اس مسلسل محنت کی وجہ سے آنکھوں پر کچھ اثر ہوا۔ ایک روز اعلیٰ حضرت علمی کام میں مصروف تھے۔ دوپہر کے وقت آپ کو گرمی محسوس ہوئی، آپ نے غسل فرمایا۔ جیسے ہی سر پر پانی ڈالا تو یوں لگا جیسے سر سے کچھ چیز اتر کر آنکھ میں آ گئی۔ بعد میں ایک ماہر ڈاکٹر کو آنکھ دکھائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بغور معائنہ کر کے کہا کہ کثرت سے کتابیں دیکھنے کی وجہ سے خشکی آ گئی ہے، 15 دن تک کتاب نہ پڑھی۔ اب اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، ہزاروں لاکھوں مسلمان دینی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، فتوے مانگتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے 15 دن کتابیں نہ پڑھنے کا کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت تو 15 منٹ بھی کتاب نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر ایک حکیم صاحب نے معائنہ کیا، انہوں نے کہا نزول آب کے آثار ہیں، یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں۔ اللہ نہ کرے 20 سال بعد پانی اتر آئے گا، یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی۔ بظاہر یہ سخت پریشانی کی بات ہے، کتاب چھوڑی نہیں جا سکتی، تحریری کام کرنے ہیں، ورنہ امت کی دینی رہنمائی کون کرے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ بینائی میں مسئلہ ہو گیا تو یہ بھی سخت تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مشکل کے وقت ایک سچے عاشق رسول کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں ایک ہی تو دامن رحمت ہے جہاں غلام پناہ لیتے ہیں۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی دامن مصطفیٰ میں پناہ لی۔ ایک حدیث پاک ذہن میں آئی کہ جو بندہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو پڑھنے والا اس میں مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اعلیٰ حضرت نے موتیے کی بیماری والے ایک شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اور دل سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعہ کو 16 سال گزر گئے۔ 16 سال بعد ایک ماہر ڈاکٹر کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا، اس نے بھی آنکھ کا معائنہ کیا اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ 4 سال بعد واقعی آنکھ میں پانی اتر آئے گا۔ مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب آقا کے ارشاد پر اتنا کچا اعتماد نہیں کہ ڈاکٹروں کے کہنے سے معاذ اللہ میرا یقین ڈگمگا جائے گا۔ الحمدللہ 20 سال تک تو کیا 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا، نہ میں نے کتاب پڑھنے میں کبھی کمی کی، نہ آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ یعنی میرے دل کا آرام و سکون رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لیے اپنے تمام کام ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ امید لگ گئی ہے کہ اب ان کے در کے غلام بھی میری پریشانی میں میرا ساتھ دیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا فرمان مصطفیٰ پر کتنا پکا یقین ہے، ایمان کیسا پختہ تھا۔ ایک طرف حدیث پاک ہے، دوسری طرف ڈاکٹر کی بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟
میرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کچا ایمان نہیں کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ڈگمگا جائے۔ یہ سیرت اعلیٰ حضرت کا ایک راز ہے۔ ویسے اعلیٰ حضرت ہمہ جہت شخصیت ہیں، بے مثال عالم ہیں، بے مثال محقق بھی ہیں، بے مثال محدث بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، مجدد بھی ہیں۔ جس پہلو سے دیکھیے کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ البتہ اگر کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت کی تقریباً 68 سالہ زندگی مبارک کو چند لفظوں میں بیان کیا جائے تو اس کا جواب قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ہے۔ ترجمہ کنز الایمان یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اعلیٰ حضرت نے خود اپنا سن تاریخ اس آیت سے نکالا ہے۔ علم اعداد کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کے اعداد 1272 بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سال ولادت بھی 1272 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہی اعلیٰ حضرت کی سیرت پاک کا خلاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دو باتیں ہیں کہ ان کے دل پر ایمان لکھ دیا گیا، اور دوسری بات ہے ان کی غیب سے مدد کی جاتی۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک نجومی حاضر تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس سے فرمایا کہ یہ کہ آپ کے حساب سے بارش کب آنی ہے؟ نجومی نے حساب لگایا، لکیریں کھینچیں، ذائچہ بنایا، ستاروں کی چال وغیرہ دیکھی، بولا کہ اس مہینے میں پانی نہیں ہے، یعنی اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ ماہ بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا کامل ایمان صد مرحبا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہر بات پر قادر ہے، اللہ چاہے تو ابھی بارش برسا دے۔ اعلیٰ حضرت نے نجومی کو اپنی یہ بات عملی طور پر سمجھائی۔ دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتائیے کتنے بجے ہیں؟ نجومی نے دیکھ کر کہا کہ 11:15 بجے گھڑی پہ۔ فرمایا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہا 45 منٹ ہے۔ بھائی اس سے پہلے 12 بج سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے 45 منٹ سے پہلے 12 بجے ہیں؟ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، سوئیاں پوری اپنی ترتیب سے چلیں گی، 45 منٹ گزریں گے تو ہی 12 بجیں گے۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت اٹھے، سوئی ہاتھوں سے گھما کے 12 پہ لے آئے کہ دیکھو آپ تو کہہ لیتے 45 منٹ بعد 12 بجیں گے، ابھی 12 بج گئے۔ یہ سن کر اس نجومی نے کہا کہ یہ تو سوئی آپ نے گھمائی ہے، ورنہ اپنی رفتار سے تو پونے گھنٹے بعد ہی 12 بجنے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک قادر ہے، وہ جس ستارے کو جس وقت جہاں چاہے ادھر لا کے کھڑا کر دے، بارش برسنا شروع ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ بارش اگلے مہینے ہوگی، مگر میں کہتا ہوں میرا رب چاہے تو ابھی بارش برسا دے، آج ہی بارش ہو جائے۔ بس اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ بات نکلی تھی، یکدم بادل چھا گئے، بارش برسنے شروع ہو گئی۔ دیکھیے یہ بھی انہی دونوں باتوں کا ظہور ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے رب کریم کی قدرت پر یقین کتنا پختہ تھا۔ نجومی ذائچے بنا کر دکھا رہا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ پھر غیب سے تائید بھی دیکھیے کہ اللہ نے کیسی مدد فرمائی کہ آپ کی مبارک زبان سے جملہ نکلا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ غرض اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو یہ دونوں باتیں ملیں گی کہ اعلیٰ حضرت کا پکا یقین اور پھر آپ کی مدد، غیبی مدد۔ کاش اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں بھی پختہ یقین نصیب ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ایمان کی حقیقت ہے اللہ رسول پر اعتماد ہونا۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات ہے، تو ہم کہیں گے ہماری آنکھ جھوٹی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں۔ حضور سچ فرما رہے ہیں کہ دن نہیں ہے رات ہے، ہمیں آنکھوں سے دن نظر آ رہا ہے، سرکار فرماتے دن نہیں ہے رات ہے، تو کہیں رات ہے۔ آنکھ 1000 دفعہ غلطی کر جاتی ہے، مگر حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسا یقین ہونا چاہیے اپنے آقا کے فرمان پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے آپ پہ، کسی اور پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رسول کے فرامین پہ ہمیں اعتماد اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔